السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جسٹس منصور علی شاہ کا خوف دیکھیں کہ عین اس وقت جب اسلام آباد میں SCO کانفرنس کے سلسلے میں کئی ممالک کے سربراہان مملکت موجود تھے، ابھی اپنے اپنے ملک واپس نہیں گئے تھے، کہ پوری حکومت مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے رائے ونڈ میں موجود تھی۔ پورا نظام، پوری ریاست اس کوشش میں لگی تھی کہ کس طرح سے مولانا سے آئینی ترامیم پر حمایت حاصل کی جائے، کسی طرح سے وہ آئینی عدالت جہاں قاضی صاحب کو نئی نوکری ملنی ہے، اس آئینی عدالت پر مولانا کو راضی کیا جائے۔ لیکن نظام کو، اس پوری ریاست کو مولانا نے ایک اور بدترین شکست دی ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والی انتہائی 3 اہم ڈیولپمنٹس نے ساری صورتحال واضح کر دی ہے، سارا منظرنامہ کلیئر ہو گیا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے چند گھنٹوں میں جو تمام مفاد پرست آپ کو رائے ونڈ میں اکٹھے بیٹھے نظر آئے ہیں، ان تمام مفاد پرستوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح سے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن سکیں۔ منصور علی شاہ کا خوف ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا نظام کل رات رائے ونڈ میں اکٹھا تھا۔ نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، محسن نقوی، شہباز شریف، اسحاق ڈار، یعنی پورا نظام صرف اس کوشش میں لگا ہے کہ کسی طرح جسٹس منصور علی شاہ 25 اکتوبر کو اپنا حلف نہ اٹھائیں، کسی طرح سے منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے، کچھ بھی کیا جائے، منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن پائیں۔ لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں ساری صورتحال بدل گئی ہے۔ 3 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جنہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ابھی تک، یعنی 17 اکتوبر کا آغاز ہے اور مولانا نہیں مانے۔ وہ آئینی ترامیم جن کے ذریعے منصور علی شاہ کا رستہ روکنا ہے، وہ آئینی عدالت جہاں پہ قاضی کو نئی نوکری ملنی ہے، ان دونوں پلانز کی مکمل کہانی ختم ہوئی ہے۔ وہ 3 ڈیولپمنٹس کون سی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے بتاؤں گا کہ مولانا کون سی باتوں پر ابھی تک رضامند نہیں ہوئے، شہباز حکومت کو کون سا بڑا دھچکا لگا ہے، کیوں اس پورے نظام کی کل رات سے لے کر اب تک دوڑے لگی ہے۔ پہلی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جب رات کو رائے ونڈ میں مولانا کو منانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، جب تمام تر ٹی وی چینلز یہ خبریں چلا رہے تھے کہ مولانا کو آئینی ترامیم پر منا لیا گیا، مولانا مجوزہ آئینی مسودے پر راضی ہو گئے، منصور علی شاہ کا رستہ روک لیا گیا، قاضی کو آئینی عدالت میں نئی نوکری مل جائے گی، تو عین اسی وقت زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں، ان کی اہلیہ کو ان کے اپنے گھر ملتان سے نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے۔ یہ پہلی ڈیولپمنٹ تھی، جس کے بعد یہ تاثر کلیئر ہوا کہ ابھی تک مولانا نہیں مان رہے۔ کیوں یہ تاثر کلیئر ہوا میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جب مولانا کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو دوسری خبر آئی کہ سردار اختر مینگل، جنہوں نے پہلے دن قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیا تھا، جس ٹائم مولانا کے ترلے منتیں کیے جا رہے تھے، اس ٹائم اختر مینگل کے 2 سینیٹرز کو پارلیمنٹ لاجز سے اٹھا لیا گیا۔ اب یہ 2 ڈیولپمنٹس کیوں ہوئی؟ دیکھیں، آپ یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ اگر مولانا مان گئے ہوتے، یا اگر نمبرز شہباز حکومت کے پاس پورے ہوتے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، تو پکڑ دکڑ کی ضرورت نہ پیش آتی، کریک ڈاؤن کی ضرورت پیش نہ آتی۔ جب حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے ہیں تو کریک ڈاؤن نہیں کیے جاتے، پھر لوگوں کو زبردستی نہیں اٹھایا جاتا، کسی کی ماں بیٹی کو زبردستی نہیں اٹھایا جاتا اگر نمبرز پورے ہوں۔ تیسری ڈیولپمنٹ جس کے بعد اس بات پر مہر لگ گئی کہ مولانا کو منانے کے تمام تر حربے ناکام ہوئے، یہ ریاست، یہ نظام پچھلے چند گھنٹوں میں جس کوشش میں لگی تھی وہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ دیکھیں، کل شام کو SCO کانفرنس کا اعلامیہ تقریباً 6 بجے جاری ہوا۔ 6 بجے تک کئی ممالک کے سربراہان مملکت اسلام آباد میں موجود تھے۔ 5 بجے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اپنے ملک روانہ ہوئے، چینی وزیر اعظم، روس کے وزیر اعظم، بیلاروس کے وزیر اعظم، یعنی جو بھی ڈگنیٹیز اسلام آباد میں موجود تھی، وہ رات گئے تک اپنے اپنے ملک واپس جاتے رہے۔ لیکن شہباز حکومت اور یہ پورا نظام ان تمام تر ڈگنیٹیز کو چھوڑ کر رائے ونڈ میں بیٹھا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس نظام کے لیے منصور علی شاہ کا رستہ روکنا کتنی بڑی مجبوری ہے۔ یہ خوف زدہ ہیں، پورا نظام اس ٹائم منصور علی شاہ کے خوف میں مبتلا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ آ گئے تو پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ تیسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے جو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، جس میں آئینی ترامیم کے حوالے سے باقاعدہ وفاقی کابینہ سے مشاورت ہونی تھی،
منظوری لی جانی تھی، اچانک جب مولانا کو منانے کی کوششیں جاری تھیں، کیونکہ وہ کوششیں ناکام ہوئی، کیوں ناکام ہوئی اس پہ چل کر بات کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم یہ خبر آئی کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے وہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر مولانا مان گئے ہوتے اور ووٹ دینے والے ہوتے تو وفاقی کابینہ کا اجلاس کسی صورت ملتوی نہ ہوتا۔ اس سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ کیونکہ آج قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اجلاس بلائے گئے، 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس اور 6 بجے سینٹ کا، تو اچانک سینٹ کے اجلاس کا جو ایجنڈا جاری کیا گیا اس سے آئینی ترامیم والی کہانی نکال دی گئی۔ یعنی شہباز حکومت کے پاس اس ٹائم منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ یہ بات کلیئر کر لیجئے، کیونکہ پاکستانی میڈیا کنٹرول ہے، ہر وہ خبر وہ صرف چلا رہا ہے جس خبر کو چلوایا جا رہا ہے، جس سے متعلق ہدایات آتی ہیں، جس خبر کو طاقتور ادارے چلوانا چاہتے ہیں۔ ادروائز اس ٹائم یہ ریالٹی ہے کہ شہباز حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اگر نمبرز پورے ہوتے تو یہ جو پچھلے چند گھنٹوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ نہ ہوتی، نہ تو لوگوں کو اٹھایا جاتا، نہ کریک ڈاؤن کیا جاتا۔ دیکھیں، زین قریشی کی اہلیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، شاہ محمود قریشی کی بہو کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، صرف زین قریشی کا ووٹ مانگنے کے لیے یا خاموش حمایت اس آئینی ترمیم پر حاصل کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کو اٹھایا گیا۔ اختر مینگل جنہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، پچھلے کئی دنوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے حکومت کو آئینی ترامیم پر، اس کے باوجود سردار اختر مینگل کے 2 سینیٹرز کو اٹھایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان مان گئے ہوتے یا شہباز حکومت کے پاس اکثریت ہوتی، نمبرز پورے ہوتے، تو پھر یہ کارروائیاں کیوں کی جاتی؟ پھر سب سے بڑھ کر وفاقی کابینہ کا اجلاس کیوں ملتوی کیا گیا؟ تو جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ ایسا بالکل نہیں۔ اس ٹائم شہباز حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں نہ پھولے ہوتے تو کل آصف زرداری رائے ونڈ گئے، بلاول گیا، شہباز شریف گئے، ایس سی او کانفرنس ختم ہوئی، وہاں پر تمام ڈگنیٹیز موجود ہیں، سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن شہباز شریف تمام تر کام چھوڑ کر رائے ونڈ جا کر اپنے بھائی کے گھر بیٹھ گئے کہ کسی طرح سے مولانا کے ترلے منتیں کر کے انہیں منایا جائے۔ یہ تمام تر کوششیں صرف ایک مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں، منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ نہیں روکا جا سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اب مولانا کا کیا سٹانس ہے؟ جب کل رات کو مولانا نے اسحاق ڈار کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی تو مولانا نے کرسٹل کلیئر یعنی کیٹاگوریکلی واضح کیا کہ جو حکومت کی آئینی ترامیم ہے، جو مجوزہ مسودہ ہے، اس پر ہم رضامند نہیں ہیں، نہ پہلے تھے نہ اب ہیں۔ اور اس آرٹیکل میں کچھ ایسے آرٹیکلز ہیں جو انتہائی خوفناک ہیں۔ مثلا آرٹیکل 8 اس میں لکھا ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام، سویلینز کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتے ہیں، اور عام سویلین کے لیے فوجی عدالتیں وہ فوجی ٹرائل میں ہونے والے سویلینز کے کیسز کے ٹرائل پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتی، کیوں؟ کوئی اس پر باز پرس نہیں کر سکتی۔ پھر نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کل رات تک بزید تھے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جمہوریت کے دعوے دار 2 سیاسی لیڈر، 2 بڑی سیاسی جماعتیں مولانا کو اس شک پر منا رہی تھی، اس آرٹیکل پر منا رہی تھی کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل چلائے جانے کے حق میں مولانا ووٹ کریں۔ تو مولانا نے کہہ دیا کہ جو مسودہ پہلے مسترد تھا وہ آج بھی مسترد ہے، اور مولانا نے مختصر پریس کانفرنس کی، انہیں روکا بھی گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مجوزہ مسودے پر رضامند ہیں تو 100 بسم اللہ، ورنہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر دوسری خبر آئینی عدالت کے حوالے سے ہے، اس سے تو شہباز حکومت پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تحریک انصاف بھی اس پر رضامند ہے، مولانا بھی رضامند ہے کہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ سپریم کورٹ میں بنایا جائے۔ اس کا مطلب ہے قاضی کو تو نئی نوکری نہیں مل رہی، کیونکہ آئینی عدالت کا سربراہ قاضی کو اس نظام نے لگانا تھا۔ اب جب آئینی عدالت نہیں بنی، آئینی بینچ ہوگا سپریم کورٹ کے اندر، تو اس بینچ کو نیا چیف جسٹس ہیڈ کرے گا، تو قاضی صاحب کا چیپٹر تو ہو گیا بند۔ اب سب سے امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے جو پچھلے کئی گھنٹوں سے ڈسکس ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مولانا اس نقطے پر مان گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کا نام شہباز حکومت کو بھیجا جائے اور شہباز شریف کسی ایک جج کا انتخاب کر کے اسے چیف جسٹس بنائیں۔ یہ ہے ڈیڈ لاک، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ۔ ظاہر ہے کہ نہ پی ٹی آئی اس پر مان رہی ہے، نہ وکلاء تنظیمیں مان رہی ہیں، نہ سپریم کورٹ کے ججز اس پر مان رہے ہیں۔ تو اگلے 5 سے 6 ہنگامہ خیز دن ہے، حکومت عدلیہ پر حملہ آور ہے، لیکن بدقسمتی سے
سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز اس ٹائم خاموش ہیں. سمینہ پاشا نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اٹھا لیا گیا. یعنی اتنی خاموشی, آپ کے ادارے پر حملہ ہے. تمام مفاد پرست رات کو رائے بینڈ میں بیٹھے رہے اور کوشش کی گئی کہ آپ کے چیف جسٹس کا رستہ روکا جائے, ریٹائر ہونے والے جج کو نئی نوکری دی جائے. لیکن سپریم کورٹ کے 12-13 اکثریتی ججز خاموش تماشائی بنے ہیں. ان کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے. البتہ مولانا اس ٹائم نہیں مانے. مولانا اگر مان گئے ہوتے تو یہ 3 ڈیولپمنٹس نہ ہوئی ہوتی. تو یہ جو اسی طریقے سے اب 4 بجے جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. اس سے پہلے آئینی ترامیم کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم سماعت بھی کرنے جا رہے ہیں, اور اس بینچ کے اندر قاضی صاحب خود ہیں, نعیم اختر افغان ہیں, جیسے شاہد بلال ہیں. تو کیا کچھ ہوگا اگلے چند گھنٹوں کے اندر, آئینی ترمیم, آئینی عدالت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں دوبارہ بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.